اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ اور ان میں سے وَمِنْهُمْ اور ان میں سے وہ جو یستمعون وہ کان لگاتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، الیکا آپ کی طرف، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یعنی وہ اچھی طرح آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ افانتا کیا، فانتا پس آپ، افانتا تو کیا آپ، تسمعو سنائیں گے، السم بہروں کو، افانتا تسمع السم تو کیا آپ بہروں کو سنا دیں گے، ولو اگرچہ کانو وہ تھے، لا نہیں یعقلون عقل رکھتے، ولو کانو لا یعقلون خواہ وہ کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کافروں کا ایک عمل ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کا جو ہدایت کے بارے میں رد عمل ہوتا ہے یا ان پر جو اثر ہوتا ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف جو آپ کو غور سے سنتے ہیں، یعنی آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، آپ کو غور سے سنتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جب آپ قرأت قرآن کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، رسالت کی دعوت دیتے ہیں، تو ان میں سے جو بعض طبقہ ہے وہ غور سے آپ کی باتیں سنتے ہیں اور کان لگاتے ہیں خوب۔ پھر آگے فرمایا افانت تسمع الصم تو کیا آپ بہروں کو سنا دیں گے؟ جو بندہ بہرا ہوتا ہے بظاہر کانوں سے نہیں سن سکتا، تو کوئی بندہ جتنا مرضی بولتا رہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، کوئی چاہے جیسا مرضی کلام پڑھتا رہے اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ میرے سامنے والا بندہ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو آپ کو کان لگا کر سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، ان کا حال بھی بہروں کی طرح ہو گیا ہے کہ یہ بظاہر کان لگاتے ہیں، بظاہر آپ کی باتیں سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، آپ کا پیغام سنتے ہیں، لیکن یہ کلام، آپ کے فرامین، آپ کے ارشادات ان کے دل پر اثر نہیں کرتے، ان کی روح پر اثر نہیں کرتے، ان کے دل میں نہیں اترتے، ان کے باطن میں نہیں اترتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نادانوں کو بہروں کے ساتھ تشبیہ دے دی کہ یہ اس طرح جیسے بندہ بہرا کوئی ہو جائے کہ یہ حق بات نہیں سن سکتے، ان پر اثر نہیں ہو سکتی۔ پھر آگے فرمایا وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ اگرچہ وہ خود کچھ عقل بھی نہ رکھتے ہوں، اگرچہ انہیں کچھ عقل بھی نہ ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ نہ وہ اپنے حواس سے کام لیں، نہ اپنی عقل سے کام لیں، نہ جو اللہ تعالیٰ نے حواس دیے ان کو استعمال کریں، نہ اپنی عقل و شعور سے کام لیں۔ فرمایا یہ عقل و شعور سے عاری ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ ہٹ درمی اور تعصب پر اتر رہے ہیں، اس لیے یہ اسلام سے منحرف ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 43، اس میں ارشاد فرمایا
وَمِنْهُمْ اور ان میں سے میں وہ ہے ینظرو جو دیکھتے ہیں الیک آپ کی طرف، وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ انتا تو کیا آپ، حمزہ زبر آ یہ استفہام کا سوالیہ، وٹ انتا اور انتا یہ ضمیر مخاطب کیا ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر، فرمایا انتا تو کیا آپ، تسمیعو انتا تو کیا آپ، تہدی راہ دکھا دیں گے، العمیہ اندھوں کو، انتا تہدی العمیہ تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا دیں گے، ولو اگرچہ کانو وہ ہوں، لا نہیں یبصرون وہ دیکھتے، ولو کانو لا یبصرون ہاں وہ کچھ بصارت بھی نہ رکھتے ہوں، ہاں وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان کافروں کی، منافق طبقات کی، ان کے رؤیت کا ذکر کیا ہے، ان کی نظر کا ذکر کیا ہے، جس طرح پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے ان کے استماع کا ذکر کیا، خوب سننا، تو اب یہاں ذکر کیا نظر یعنی دیکھنا، تو فرمایا ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی ہدایت کے راستے ہیں وہ سارے دیکھتے ہیں۔ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں انہیں راہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، راہ خدا دکھاتے ہیں، توحید و رسالت کی طرف بلاتے ہیں، فرمایا وہ سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا افانت تہدی العمیہ تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا دیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ نبینا ہو، آنکھوں سے محروم ہو، پھر اس کو راستے دکھاتے جائیں تو وہ کیسے اس راہ پر چلے گا؟ وہ تو اس راہ پر چل ہی نہیں سکتا، اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں کافروں کو بھی اسی مثال کے ساتھ، ان کی تمثیل کے ساتھ ان کی حالت بیان کی، فرمایا ان کا حال بھی اندھوں جیسا ہو گیا ہے، جس طرح وہ راہوں میں کوئی فرق نہیں کر سکتا کہ کوئی راستہ سیدھا جا رہا ہے، دائیں طرف جا رہا ہے، بائیں طرف جا رہا ہے، میں نے کدھر جانا ہے، جس طرح اندھے کو اپنی راہ کی کوئی خبر نہیں ہوتی، کوئی اسے راہ دکھائی نہیں دیتی، اللہ رب العزت نے فرمایا ان کا حال بھی اندھوں جیسا ہو گیا ہے، یہ باطنی طور پر اندھے ہو گئے ہیں، قلبی طور پر اندھے ہو چکے ہیں۔ اس لیے آگے فرمایا وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ اگرچہ وہ کچھ بھی بصارت نہ رکھتے ہوں، یعنی وہ حق کو دیکھنے کی بصیرت، حق کو دیکھنے کی بصیرت، حق پر عمل کرنے کی بصیرت، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اپنے دلوں میں بسانے کی بصیرت، تو فرمایا وہ اس بصیرت سے محروم ہے، لہٰذا وہ اندھوں کی طرح ہے، اور اندھے ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 44 اس میں ارشاد فرمایا اِنَّا بے شک اللہ لا نہیں یظلم ظلم کرتا الناس لوگوں پر شیئن کچھ بھی، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، ذرہ بر بھی ظلم نہیں کرتا، ولیکن اور لیکن الناس لوگ انفسہم خود ہی اپنی جانوں پر یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں، ولیکن الناس انفسہم یظلمون
لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اب یہ ہے حقیقت، یہ ہے جو آیت نمبر 44 میں 44 میں اللہ تعالی نے حقیقت بیان کر دیا ہے، جو پچھلی 2 آیتوں میں مثالوں کے ذریعے کافروں کی کیفیت بیان کی، یہاں اللہ تعالی نے واضح کر دیا کہ وہ بہرے کیوں ہیں، وہ بہرے کیوں ہیں، اللہ کے وہ کان لگا کر سنتے ہیں، اس کے باوجود بہرے ہیں، پھر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کے باوجود نابینا ہے، وہ کیوں ہیں؟ تو اسی بابت میں اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا، پہلے اپنی ذات کی تقدیس ذکر کر دی، اپنی ذات کی تحمید ذکر کر دی، کمی عجی سے پاک ہونا وہ ذکر کر دیا۔ فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا، لوگوں پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی انسان کے لیے ہدایت پانے کی جتنی بھی راہیں ہو سکتی ہیں، جتنے بھی وسائل ہو سکتے ہیں، جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو دکھا دیتا ہے، حق اور باطل اس پر واضح کر دیتا ہے، جھوٹ اور سچ اس پر واضح کر دیتا ہے، سچائی کا راستہ کون ہے، جھوٹ کا راستہ کون سا ہے، یہ اللہ کی طرف سے واضح ہو جاتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، لوگوں میں سے کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہدایت صرف مسلمانوں کے مقدر میں ہے، اللہ کی طرف سے جو پیغام اترا بس صرف انہوں نے ایمان لانا ہے، باقی کوئی بھی ایمان نہیں لا سکتا، کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہر بندے کو یہاں اللہ تعالی نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، ہر بندے کو اس کے ساتھ پیدا کیا ہے، پھر حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کو کے درمیان فرق کرنے کے پیمانے یہ بھی انسان کے سامنے رکھ دیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آگے فرمایا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ ہے پچھلی 2 آیتوں ان کا جو اختتامی مضمون ہے اور تکمیلی مضمون، جو مضمون مکمل کرنے کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، تو وہ جو سننے کے باوجود بہرے ہو گئے، ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اندھے ہو گئے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب ذکر کر دیا کہ انسان اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں، حق سے انحراف کر کے، اللہ تعالیٰ کا دامن چھوڑ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر، قرآنی تعلیمات کو چھوڑ کر، اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر، نفسانی خواہشات کے پیچھے چل کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت کا راستہ بند نہیں ہوتا، یہ خود اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کا راستہ چنتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 45 اس میں ارشاد فرمایا وَيَوْمَ، اور جس دن، یحشرہم، یحشر وہ جمع کرے گا، ہم انہیں، وَيَوْمَ یحشرہم، جس دن انہیں جمع کرے گا، وہ مخصوص کریں گے کأن گویا لم نہ یلبسو وہ ٹھہرے، کأن لم یلبسو کہ وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے، الا مگر ساعتن ایک گھڑی،
من النہار دن کی، کَأَلَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً من النہار، گویا وہ دن کی ایک گھڑی کے سوا دنیا میں ٹھہرے ہی نہ تھے۔ یتعارفون، وہ پہچانیں گے ایک دوسرے کو، بینہم اپنے درمیان، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ یتعارفون بینہم، قد بے شک، حسیرہ خسارے میں رہے، الذین وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ ملاقات کو اللہ سے، قد حسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا تھا۔ وما، اور نہ کان وہ تھے، مہتدین ہدایت یافتہ، وما کان مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کافروں کے حشر میں جمع ہونے کا تذکرہ کیا ہے، جس طرح ہم پچھلی صورتوں میں بھی پڑھے ہیں کہ کافر جو دنیا میں اللہ سے باغی ہو گئے، انحراف کر دیا، آخرت میں وہ اس کا اقرار کریں گے، اللہ کا کلام حق ہونے کا، اس کے سچ ہونے کا، انبیاء کرام کے تشریف لانے کا، اللہ کی آسمانی کتابوں کے نازل ہونے کا، سب اقرار کرنے لگ جائیں گے۔ قیامت میں ایسی گھڑی ہوگی کہ بندے کو شعور ہوگا۔ تو اللہ تعالی نے یہاں اس بات کا ذکر کیا ہے، تو فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن وہ انہیں جمع کرے گا، یعنی قیامت کے دن۔ دنیا میں جتنے مرضی اپنے مال پر غرور کرتے رہیں، تکبر کرتے رہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا۔ پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ کَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، گویا وہ دن کی ایک گھڑی کے سوا دنیا میں ٹھہرے ہی نہ تھے۔ جب قیامت کے دن اللہ کی جلالت دیکھیں گے، اس کی ہیبت دیکھیں گے، اس کی قہاریت دیکھیں گے، اس کی بادشاہ دیکھیں گے، تو پھر وہ سب کچھ بدل جائے گا۔ پھر وہ دنیا میں جتنی بھی انہوں نے زندگی گزاری ہوگی، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں بسر کی ہوگی، اس لیے وہ آخرت میں جب آئیں گے تو یہ سمجھیں گے ہم تو دنیا میں دن کی ایک گھڑی ٹھہرے تھے۔ یہ حال ان کا ہو جائے گا قیامت کے دن، کیونکہ قیامت کے دن جب اللہ کا جلال دیکھیں گے اور اس طرح اس کا روب دبدبہ دیکھیں گے، تو دنیا انہیں پھر وہ آخرت کا جو اللہ کا سامنا ہوگا اس کے مقابلے میں کچھ نظر نہیں آئے گی، اور وہ کہیں گے ہم تو دن کا ایک حصہ وہاں ٹھہرے تھے، بس باقی سب کا انکار کر دیں گے۔ آگے فرمائے یتعارفون بینہم، وہ آپس میں پہچان کریں گے، آپس میں پہچان کریں گے، یعنی جس وقت قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یا جیسے جیسے کوئی مرا تدفین ہوا، جیسے جیسے اٹھایا جائے گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یتعارفون بینہم، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ آگے فرمایا قد، اور بعض قیامت میں وہ لمحات بھی آئیں گے جب وہ ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے اور ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یہ بھی ہمیں قرآن کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے، جو ہم پچھلی صورتوں میں تفسیر بھی کر رہے ہیں، ان سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اور پھر آگے صورتیں آ رہی ہیں، جب مکی صورتیں آئیں گی تو اس طرح کے مضامین ان صورتوں میں بہت ہیں۔
پھر آگے فرمایا قد حسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ خسارے میں رہے، یہ گھاٹے میں رہے ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ اللہ کی ملاقات جھٹلانے سے مراد ہے آخرت کے منکر ہو گئے، حساب کتاب کے منکر ہو گئے، جنت دوزخ کے جو فیصلے ہونے ہیں اس کے منکر ہو گئے، یہ مطلب ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے اللہ کو جھٹلا دیا، اللہ سے ملاقات کو، وہ لوگ خسارے میں چلے گئے۔ وہ جو پچھلی آیت میں بھی سبب ذکر ہوا تھا کہ یہ جو کافر ہیں یہ بہرے کیوں ہیں، اندھے کیوں ہیں، پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا اس کا سبب کہ یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی دوسری ریزن ذکر کر دی کہ جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا وہ خسارے میں چلے گئے، یعنی جو دنیا میں اپنی من مانی کرتا رہا، زندگی گزارتا رہا، اللہ کے احکام کے آگے نہ جھکا۔ آگے فرمایا وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے، کیونکہ انہوں نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی، دنیا کی نعمتوں کو، دنیا کی لذات کو، اور اللہ کا یہاں کرم، اس کا پیغام وہ بھول گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے، کہ صرف اپنی عقل کی وجہ سے اور تکذیب الہی کی وجہ سے، اللہ کی آیات کی تکذیب کی وجہ سے، اس وجہ سے وہ ہدایت سے محروم ہو گئے، ایسا طبقہ ہدایت سے محروم ہو گیا۔ وَإِمَّا، اور ہاں نُرِيَنَّكَ، نُرِيَنَّا ہم دکھا دیں، کا آپ کو، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور ہاں ہم آپ کو دکھا دیں، بَعْدَ الَّذِي، کچھ حصہ، الَّذِي وہ جو، نعیدو ہم وعدہ کر رہے ہیں ہم ان سے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور ہاں ہم آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دنیا میں ہی دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، او یا نتوفینہ ہم ضرور وفات بخش دیں کا آپ کو، یا اس سے پہلے ہم آپ کو وفات بخش دیں، فَإِلَيْنَا، یعنی ہم آپ کی حیات، ظاہری حیات مبارکہ پوری کر دیں، نتوفینہ آپ کی ظاہری حیات مبارکہ پوری کر دیں، فَإِلَيْنَا تو طرف ہماری طرف ہی، مرجعو لوٹنا ہے ہم ان کا، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ تو انہیں باہر صورت ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، ثم اللہ پھر اللہ خود، شہید گواہ ہے، علی اوپر، ما اس کے، یفعلون جو کچھ وہ کر رہے ہیں، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون پھر اللہ خود اس پر گواہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کافروں کے جو مطالبہ عذاب ہے اس کا ذکر کیا ہے، کیونکہ کافر منکر وہ مسلمانوں کو طعنہ زنی کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی استہزاء کرتے تھے، اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ معاملہ نہیں تھا، جو گزشتہ انبیاء کرام تشریف لائے ان کی منکرین قوم ان کا بھی یہی وتیرہ تھا، وہ بھی اسی طرح اپنے انبیاء کو
عذاب الہی پر استہزاء کرتے، کیونکہ جب اللہ کے نبی، اللہ کے رسول انہیں عذاب الہی سے ڈراتے کہ تم اللہ کا حکم مان لو، کہنا مان لو، ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا، اللہ کی گرفت ہو جائے گی، تو اس سے وہ جب اس عذاب میں تحیر ہوتی ان کو ڈیل دینے کی وجہ سے، تو اس کو تانا زنی کے طور پر استعمال کرتے اور انبیاء پر تانا کرتے، ان کے ماننے والوں پر تانا زنی کرتے۔ اللہ رب العزت نے یہاں اسی بات کو بیان کیا ہے، فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر یہاں ہم آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں ہی جو ان کے حصے کے لیے عذاب مقرر ہو چکا ہے، دنیاوی رسوائی، دنیاوی ذلت، تو فرمایا ہاں ہم آپ کو اس دنیا میں ہی ان کا عذاب دکھا دیں، او نتوفینک، اور یا اس سے پہلے ہم آپ کو وفات بخش دیں، آپ کی عمر مبارک پوری کر دیں، تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ کی مشیت میں ہے کہ کب اللہ کا امر واقع ہوتا ہے۔ کب اللہ کا امر واقع ہوتا ہے، فرمایا دونوں صورتوں میں فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، انہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں جو ان پر عذاب آئے، جو غزوہ بدر میں انہیں شکست ہوئی، جو غزوہ احزاب کے موقع پر شکست ہوئی، ذلیل و رسوا ہو کر پلٹے، پھر جو کہہ سالی میں مبتلا ہوئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کی حیات مبارکہ میں بھی انہیں یہ جزوی طور پر عذاب میں مبتلا کیا گیا، تاکہ وہ جو دائمی عذاب مرنے کے بعد وہ سامنا کرنے والے ہیں اس سے بچ جائیں، ہدایت کو پہچان جائیں اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لیں، اطاعت کر لیں۔ تو یہ حضور کے حیات مبارکہ میں بھی انہیں تنبیہ کی گئی شکست کی شکل میں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی صورت ہی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت بھی، قیامت کے وقت بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور آپ کے وصال کے بعد بھی خلفائے راشدین کے ادوار میں بھی کفر کو شکست ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی حیات میں بھی ہم جو ان سے وعدہ کریں وہ آپ کو دکھا دیں، یا آپ کی عمر مبارک پوری ہونے کے بعد کر دیں، تو یہ ہوگا، یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، جب وہ چاہے گا واقع ہو جائے گا۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں انہوں نے پلٹنا اللہ کی طرف ہی ہے، انہوں نے پلٹنا اللہ کی طرف ہے۔ آگے فرمایا ثم اللہ شہید، پھر اللہ گواہ ہے علی ما یفعلون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، یعنی جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے، جو وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیغمبر اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال سے باخبر ہے، وہ گواہ ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 47 اس میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ، اور ہر امت کے لیے رسول ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، اور ہر ایک امت کے لیے رسول ہے۔ فَإِذَا، پھر جب جاء، آ گیا، رسولہم، ان کا رسول، پھر جب ان کا رسول آ گیا واضح نشانیوں کے ساتھ، قُضِیَ،
فیصلہ کر دیا گیا، بینہم درمیان ہم ان کے، بالقسط انصاف کے ساتھ، قضی بینہم بالقسط تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، وہم اور وہ، لا نہیں یظلمون ظلم کیا جائے گا، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دنیا میں رسول کے آنے کے مقصد کو ذکر کر دیا اور ہر قوم میں رسول کے مبعوث ہونے کا ذکر کر دیا، اور جو قوم ہٹ درمی میں مبتلا رہتی ہے ان کے انجام کا بھی ذکر کر دیا۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی اقوام بھیجی ہیں، امتیں بھیجی ہیں، کوئی ایک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پہنچنے سے محروم نہیں رہی، ہر کسی کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت پہنچی ہے، اللہ کے رسول پہنچے ہیں، اللہ کی کتابیں، اللہ کی وحی ان کے پاس پہنچی ہے، اللہ کی تعلیمات انہیں پہنچی ہیں، اللہ کا پیغام انہیں پہنچا ہے۔ پھر جب وہ قوم فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب رسول ان کے پاس آ گیا، انہوں نے دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، نیکیوں کی طرف بلایا، اچھائیوں کی طرف بلایا، برائیوں سے روکا، شرک سے روکا، نافرمانی سے روکا، ساری بدعمالیوں سے روکا، اور جو قوم انکار حق پر ڈٹی رہی، انکار حق پر برقرار رہی، تو فرمایا قضی بینہم بالقسط، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، یعنی جنہوں نے اللہ کے رسول کا دامن تھام لیا، اطاعت اختیار کر لی، اتباع میں آگے میں اللہ کا تقوی اختیار کر لیا، ان کا انجام میں خیر ہو گیا، اور جو بدی پر قائم رہے، نافرمانی پر قائم رہے، وہ انجام میں بد سے دوچار ہو گئے۔ تو فرمایا قضی بینہم بالقسط، ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا گیا، جس کی پکڑ ہونی تھی گرفت ہو گئی۔ تو کسی بھی قوم کی اسی وقت گرفت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسول کو ان کے اندر بھیج دیتے ہیں، اتمام حجت ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اس کا اور مقامات پر بھی ذکر ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15، اس میں ارشاد فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک ہم کسی رسول کو نہ بھیج دیں۔ جب کوئی رسول مبعوث ہوتا ہے، قوم انکار حق پر ڈٹی رہتی ہے، پھر وہ عذاب سے دوچار ہوتی ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 165، اس میں ارشاد فرمایا رسلا مبشرین و منذرین، ہم نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے عذر پیش کرنے کا موقع نہ رہے، اور کوئی حجت اللہ کے حضور وہ پیش نہ کر سکے۔ فرمایا یہ سلسلہ ہم نے قائم کیا رسلا مبشرین و منذرین کا۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے اس آیت میں بھی یہی فرمایا کہ جب رسول آتا ہے اور قوم ان کی تعلیمات کو ٹھکراتی ہیں، کفر پر قائم رہتی ہیں، انکار پر قائم رہتی ہیں، پھر ان کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
دونوں طرح کا اس کا ترجمہ ہے، ان پر ظلم نہیں ہوتا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مضارع دونوں طرح کا، حال اور مستقبل، یعنی نہ دنیا میں ان پر ظلم ہوتا ہے نہ آخرت میں ظلم ہوگا۔ دنیا میں بھی اپنا کمایا ہوا وہی کھٹیں گے اور کمایا ہوا رزلٹ پائیں گے، اور آخرت میں بھی وہی حصہ پائیں گے جو انہوں نے کمایا ہوگا۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 48، اس میں ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متا کب، ہاذا یہ، الوعد وعدہ، وَيَقُولُونَ متا ہاذا الوعد، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ عذاب کب آئے گا، کب پورا ہوگا، وعدہ عذاب کب پورا ہوگا۔ ان اگر کن تم ہو صادقین سچے، ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں ان کفار کا اور منکرین کا تانے کا ذکر ہو رہا ہے، جو پہلے بھی میں نے پچھلی آیت میں بھی ذکر کر دیا کہ وہ تانہ زنی کے طور پر جو کفار ہیں، منکرین ہیں، مسلمانوں سے مطالبہ عذاب کرتے تھے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظوں میں بیان کر دیا اپنے کلام پاک میں، فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ جو وعدہ عذاب ہے یہ کب پورا ہوگا۔ متا کا مطلب کب، ہاذا یہ، الوعد وعدہ، وعدہ کون سا، جو وہ عذاب کا، تو کہتے ہیں یہ وعدہ عذاب کب پورا ہوگا، یہ وعدہ عذاب کب پورا ہوگا۔ تو وہ یہ سب کچھ کیوں کہتے تھے؟ مسلمانوں کا اور نبی علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے، استہزاء کرنے کے لیے، کیونکہ جب انبیاء کرام دعوت دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو عذاب الہی سے بھی ڈرایا کہ اللہ کی پکڑ ہوگی، گرفت ہو جائے گی، اور وہ اپنی اسی ہٹ درمی پر برقرار رہے، کئی سال برقرار رہتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی، وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہی۔ حضور کی امت، آپ کی تو امت میں عمریں کم ہو گئی ہیں، یہ بھی ہٹ درمی پر قائم رہی، اور بہت سے بعد میں مسلمان ہو گئے، جب فتح مکہ ہو گئی پھر بعد میں۔ تو وہ استہزاء کے طور پر کہتے تھے کہ یہ عذاب ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ وہ دراصل مسلمانوں کو چیلنج کرتے تھے، حضور کی نبوت اور رسالت کو چیلنج کرتے تھے۔ اس لیے آگے الفاظ ہیں ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں مسلمانوں اگر تم سچے ہو تو ہم عذاب کی گرفت میں کیوں نہیں آئے، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے صرف ڈیل تھی، اور اللہ کی مشیت کے یہ تابع ہوتی ہے، جب اللہ چاہے کسی پر عذاب لے آئے اور اپنی ڈیل مہلت ختم کر دے۔ پھر آگے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 49، اس میں ارشاد فرمایا قل، اے حبیب فرما دیں، لا نہیں، املکو میں مالک، لا املکو میں مالک نہیں ہوں، لنفسی اپنی ذات کے لیے، درن کسی بھی نقصان کا، ولا اور نہ، نفعن کسی بھی نفع کا، قل لا املک لنفسی درن ولا نفع، اے حبیب آپ فرما دیں میں اپنی ذات کے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں نہ نفع کا، الا مگر، ما جس قدر شاء چاہے، اللہ اللہ، الا ما شاء اللہ مگر جس قدر اللہ چاہے، لکلی ہر
उम्मतिन उम्मत के लिए, अजलुन एक मियाद मुकर्रर है, लिकुल्लि उम्मतिन अजल हर उम्मत के लिए एक मियाद है। इज़ा जब जाआ पहुंचती है, अजलुहुम उनकी मुकर्रर मियाद, इज़ा जाआ अजलुहुम जब उनकी मुकर्रर मियाद आ पहुंचती है, फला तो ना यस्ताहिरूना वो पीछे हट सकते हैं, साअतन एक घड़ी, वो एक घड़ी भी पीछे नहीं हट सकते, वला और ना यस्तकदीमून वो आगे बढ़ सकते हैं, वला यस्तकदीमून और ना वो आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक उसूली तौर पर उन्हें जवाब दिया है अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से। वो मुसलमानों से अज़ाब इलाही का मुतालबा करते थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ाब इलाही का मुतालबा करते थे। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि ये जो अज़ाब लाना, मुअख्खर करना, ये अल्लाह ताला की मशीयत के ताबे, उसकी कुदरत के मातहत है और यह उसके इख्तियार में है, जब चाहे ले आए, जब चाहे मुअख्खर कर दे। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या ताल्लुक है, उसका जिक्र इस आयत में मजीद कर दिया। फरमाया कुल ला अमलिकु लिनफ्सी दर्रन वला नफ़आ, ए हबीब आप फरमा दें कि मैं अपनी ज़ात के लिए ना किसी नुकसान का ना नफ़ा का मालिक नहीं हूँ, ना किसी नुकसान का और ना नफ़ा का मालिक हूँ। मालिक तो अल्लाह की ज़ात है, वो मालिक है नफ़ा की भी नुकसान की भी। जब वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई उसको नफ़ा नहीं दे सकता, और जब किसी को नफ़ा देने चाहे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फरमाया मेरे इख्तियारात, मेरी कुदरत, ये सब कुछ अल्लाह ताला की मशीयत के ताबे है, मैं बजाते खुद मालिक नहीं हूँ। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक नहीं है तो फिर रूए ज़मीन पर कोई इंसान और पूरी कायनात में कोई महलूक भी मालिक नहीं है, ना नुकसान पहुंचाने की ना नफ़ा देने की। हाँ, किसी को इख्तियार कब मिलता है, किसी को कुदरत ताकत कब मिलती है, वो आगे जिक्र कर दिया। फरमाए इल्ला माशा अल्लाह, मगर जिस कदर अल्लाह चाहे। यानी अल्लाह ताला मुझे कोई नफ़ा और नुकसान पर कोई इख्तियार दे दे, कोई ताकत दे दे, कोई कुदरत दे दे, तो ये अल्लाह ताला की मशीयत है, जिस कदर अता फरमा दे, जिस कदर अता फरमा दे। आप देखें अल्लाह ताला राज़िक है और रिज़्क़ कैसे तकसीम और कैसे करते हैं, हजूर के ज़रिए, अपने हबीब के ज़रिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कासी में जो हदीस मुबारक है सही बुखारी में, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, कि मैं सिर्फ कासिम हूँ, तकसीम करने वाला हूँ, अल्लाह की नेमतें, उसके इनामात, उसके इकरामात मैं तकसीम करने वाला हूँ, और अल्लाह ताला अता फरमाता है, वो अता करने वाला है, मैं तकसीम करने वाला। दुनिया में हजूर ने अपनी ज़ाहरी हयात मुबारका में क्या कुछ तकसीम फरमाया, सहाबा कराम में, महलूक में। किसी को इल्म से नवाज दिया, किसी को माल से नवाज दिया, किसी को फहम दीन से नवाज दिया, किसी को ज़ाहिरी व बातिनी बरक़ात से नवाज दिया। यानी जो जैसा तालिब बन कर आया हजूर ने नवाज दिया, और आपका ये करम आपके ज़ाहिरी पर्दा फरमा जाने के बाद भी आपकी कब्र मुबारक में जारी और सारी है। यह आयत मुबारक से पता चला इल्ला माशा अल्लाह,
کہ جس قدر اللہ تعالیٰ اختیار عطا فرما دے تو وہ مل جاتا ہے۔ شفاعت کا اختیار مصطفیٰ کے پاس، اور جو پھر حضور کو مانے گا، حضور پر ایمان لائے گا، حضور سے محبت کرے گا، اطاعت کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جو حضور کا منکر ہوگا، آپ کی ذات کا منکر ہوگا، رسالت کا منکر ہوگا، شانوں کا منکر ہوگا، ہر کوئی اپنے اعمال اور ایمان کے موافق دوزخ میں سے حصہ پائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کامل وابستگی، جنت کو پانا ہے، اللہ کی رضا کو پانا ہے، اور آپ سے دوری یہ اللہ کی رحمت سے محرومی ہے، اللہ کی رحمت سے محرومی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ان کافروں کے جواب میں حضور کی زبان سے یہ کہلوایا، اے حبیب آپ فرما دیں کہ میں مالک نہیں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے تم پر عذاب رکا ہوا ہے تو یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے تم پر، اور تم بیوقوف بن کر، جاہل بن کر اللہ سے اسی عذاب کو مانگ رہے ہو۔ تو یہ دراصل اپنے حبیب سے نفع و نقصان کی نفی کرنا، مالک ہونے کی نفی کرنا، یہ بھی دراصل مخلوق پر اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ پھر آگے فرمایا، آگے مزید اللہ تعالی نے وضاحت کر دی، لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت کے لیے ایک مقرر میعاد ہے، یعنی جو اس کا عذاب کا وقت مقرر ہے، متعین ہے، وہ مقرر شدہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو پھر وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ ہے فائنل اتھارٹی، فائنل وقت۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے وہ وقت مقرر کر دیا ہے، جب وہ وقت کسی قوم پر آ جاتے ہیں پھر وہ نہ آگے بڑھتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، پھر وہ آ جاتا ہے وقت، پھر وہ گرفت ہو جاتی ہے، پھر وہ پکڑ ہو جاتی ہے۔ جس طرح قوم عاد پر آیا، انہوں نے بادل دیکھے، بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے یہ تو ہم پر بارش برسائے گا، بڑے خوش ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے کلام میں بیان فرمایا کہ اس میں ان کے لیے وہ چیز تھی جس میں وہ جلدی کر رہے تھے، یعنی عذاب الہی، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی پکڑ ہو جاتی ہے اچانک۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بچائے، اور جو منکرین کفار جو عقائد باطل نظریات رکھتے ہیں، اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے، ہمیں پناہ عطا فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اپنی رحمت، اپنا فضل و کرم ہمارے سامنے حال فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔